ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کمرہ، وہ ماحول اور میرے سامنے کھڑا وہ شخص جس قدر مطمئن نظر آ رہا تھا، میرے حواس میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ پھر میں نے ایک سوال کیا اور اس نے مجھے جواب دے کر حیران کر ڈالا۔ جو وہ میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا، میں اس کو وہ سب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، پر میں اس کو روک بھی کیسے سکتی تھی؟ میں نے دیکھا میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو التجا بھری نظروں سے دیکھا کہ مجھے جانے دو، پر وہ رحم کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میرا نام لالی ہے، ویسے میرا نام لبنہ تھا، پر سب مجھے پیار سے لالی کہتے تھے اور پھر یہی میرا نام بن گیا۔ میں خوبصورت بھی بہت تھی، جو بھی مجھے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں اور میری 2 اور کزنز ہم ایک ہی گھر میں رہتی تھیں۔ وہ دونوں میری چچی کی بیٹیاں تھیں۔ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، صرف ایک کزن تھا جو شہر میں کام کرتا تھا اور وہی میرا منگیتر بھی تھا۔ گھر میں صرف ہم عورتیں ہی ہوتی تھیں، اس لیے ہم خود ہی اپنے لیے کماتے تھے۔ غریبی نے کچھ پڑھنے نہیں دیا، سو بس لوگوں کی شادی بیاہ میں ہم گانے بجانے کا کام کرتی تھیں۔ کوئی ہمیں ناچنے والی کہتا تو کوئی ہمیں میراثی، پر ہم تو دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے والے لوگ تھے اور یہی ہمارے لیے ہماری روزی روٹی بھی تھی۔ ایک دن ہم ایسے ہی ایک شادی میں ناچنے کے لیے گئے اور اپنا کام کر رہے تھے کہ بارات کے ساتھ آیا ایک لڑکا مجھے مسلسل گھور رہا تھا اور وہ شکل سے ہی مجھے بدمعاش لگ رہا تھا۔ ہمارا کام جب ختم ہو گیا تو ہم جانے لگے، پر جیسے ہی میں اس شخص کے پاس سے گزری تو اس نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا۔ پہلے اس نے میرے گانے کی تعریف کی اور پھر میری صورت کی، اور پھر اچانک کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں خوش کر دوں گا، منہ مانگی قیمت دوں گا تمہیں۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کہا کہ ہم غریب ضرور ہیں، پر ہمیں اپنی عزت کا پاس ہے۔ ہم یہاں روٹی روزی کمانے آتے ہیں، پر لگتا ہے تم نے مجھے کچھ اور ہی سمجھ لیا ہے۔ میں بہت غصے سے بولی تھی اور وہ بے ساختہ ہم پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم جیسے لوگوں کی کیا عزت ہوتی ہے، سیدھی طرح میرے ساتھ چلو، نہیں تو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ میں نے اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ بہت غصے میں آ گیا۔ وہ مجھے اپنی گاڑی کی طرف گھسیٹتا لے گیا۔ میں اور میری کزن چلاتی رہیں، مگر وہاں پر موجود لوگوں نے بھی ہمارا ساتھ نہ دیا۔ وہ کسی امیر باپ کا بیٹا لگتا تھا۔ میری کزن میری طرف بڑھی اور کہنے لگی کہ اس کو چھوڑو، یہ میری ہونے والی بھابھی ہے۔ اس نے میری کزن کو دھکا دیا اور مجھے وہاں سے گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ وہ بدنیت شخص مجھے اپنے بنگلے پر لے گیا تھا اور اپنے کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی، میں چلا رہی تھی اور رو رہی تھی، مدد کے لیے آو پکار کر رہی تھی، لیکن شاید اس کے علاوہ اس بنگلے میں اور کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ اچانک میری نظر ایک بھاری گلدان پر پڑی۔ میں نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ گلدان اٹھا لیا اور اس شخص کے سر پر دے مارا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، میں وہاں سے بھاگ اٹھی۔ میں بہت تیز بھاگ رہی تھی اپنی عزت بچانے کی خاطر۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سا علاقہ تھا۔ میں کھلے روڈ پر آ گئی اور ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ گاڑی والے نے عین وقت پر گاڑی کو روک لیا، ورنہ میں گاڑی کے نیچے آ جاتی۔ میری جان تو بچ گئی تھی، پر مجھے بہت چوٹیں آئی تھیں۔ میں بہت زخمی حالت میں تھی۔ وہ مجھے اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا اور خود ایک ڈاکٹر ہی تھا۔ اس کا نام شمس تھا۔ مجھے 2 دن کے بعد ہوش آیا تو میں اب تک ہاسپٹل میں ہی تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، لیکن میں گھر آئی تو میرے گھر والوں کا رویہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ لوگ مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب میں ان کے قابل نہیں رہی اور ان کے بیٹے کی عزت بھی نہیں بن سکتی۔ میں رو رو کر کہتی رہی کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اس گھر سے نکال دیا۔ میں نے دیکھا وہ ڈاکٹر باہر ہی کھڑا تھا۔ اس نے سب سن لیا تھا۔ وہ میری طرف بڑھا، میرا زخم ابھی بھرے نہیں تھے، میں چکرا کر گر گئی تھی۔ وہ مجھے وہاں سے اپنے گھر لے آیا۔ اس کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ وہاں پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ میں اس گھر کو دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے کھانا دیا اور پھر ایک کمرہ دکھایا کہ میں یہاں رہ سکتی ہوں۔ میں اس کمرے میں آرام کرنے کو سو گئی۔ شام کو میں نیچے آئی تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کوئی عورت بیٹھی تھی جو بے حد حسین تھی۔ شاید وہ ان کی بیوی تھی۔ ڈاکٹر صاحب پہلے ہی میرے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ میری طرف غور سے دیکھ کر بولی، تو یہ لالی ہے، اور افسوس بھی جتایا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو گیا تھا۔
वो बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे वहाँ रहते हुए अभी 2 दिन ही हुए थे कि उन्होंने मुझे कोई ज़रूरी बात कहने को बुलाया। मैं भी इनसे कुछ कहना चाहती थी, सो इनके बोलने से पहले ही मैं बोल उठी। मेरा कहना था कि मैं कोई काम करना चाहती हूँ। मैं अब वापस अपने घर नहीं जाना चाहती। वो मुझे अपने घर में नौकरानी ही रख लें। मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए थी। मैं बस वहाँ रहकर इनकी खिदमत करना चाहती थी। डॉक्टर साहब की बीवी नूर अचानक हंस पड़ी, जैसे मेरी मासूमियत पर हंस रही हो। और फिर इसके बाद उन्होंने जो कहा, मैं हैरान रह गई। हम तुम्हें नौकरानी नहीं, रानी बनाना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा निकाह शम्स से करवा दूँ। इस तरह तुम्हें पनाह भी मिल जाएगी और तहफ़्फ़ुज़ भी। नूर जी की बात सुनकर मेरे तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैं हैरान रह गई। मुझे इनकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, पर वो मजाक नहीं कर रही थीं। जब उन्होंने कहा कि कल तुम्हारे लिए अरूसी जोड़ा लेने के लिए जाएंगे, तब मैं एकदम से चौंकी। फिर मुझसे मेरी मर्जी भी पूछ रही थीं। मैं किस तरह इनकार करती? वो मुझ पर एहसान नहीं करम कर रही थीं, पर मैं इनकार करती भी तो क्यों? मेरे अपनों ने तो बिना पूरी सच्चाई जाने ही मुझसे सब नाते तोड़ दिए थे। इनसे तो ये गैर भी भले थे जो मेरे लिए इतना सब कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी। 1 हफ्ते के अंदर मेरा शम्स से निकाह हो गया। अब मैं और नूर दोनों इसकी बीवियां थीं और हम तीनों बहुत खुश थे। एक रात मेरी आंख एक शोर पर खुली। मैं नीचे आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। नूर जी बेहोश पड़ी थी और शम्स इनको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पूछने पर बस इतना ही बताया कि पैर फिसलने से गिरकर बेहोश हो गई हूँ, और पर इनकी हालत बहुत बुरी थी। इनको एम्बुलेंस में डालकर शम्स हॉस्पिटल ले गए और मुझे साथ जाने से रोक दिया। मैं काफ़ी देर परेशान रही। नूर अगले दिन घर आ गई और अब काफ़ी बेहतर लग रही थी। कुछ दिन बाद हम एक होटल गए। शम्स की कॉल आई तो वो बाहर चला गया। मैंने नूर जी से पूछा, नूर जी एक बात तो बताएं, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपके पास सब कुछ है, इतना अच्छा हमसफ़र है। देखा था मैंने वो कैसे आपके लिए परेशान हो रहे थे, फिर आपने कैसे इतनी आसानी से इनको मेरे साथ बांट लिया। क्या औलाद का कोई मसला है क्या? मैंने बहुत एहतियात से सवाल किया था। वो 2 पल सोच में पड़ गईं, फिर बोली, नहीं, औलाद का तो कोई मसला नहीं है। बस मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि इस माशरे में लड़कियाँ ज़्यादा हैं और मर्द कम हैं, इसलिए एक मर्द को कम से कम भी 2 शादियाँ ज़रूर करनी चाहिए ताकि सब लड़कियों का घर बस जाए। और तुम्हें तो पनाह की भी ज़रूरत थी। नूर जी ने बहुत प्यार से समझाया था। मेरे दिल में इनकी इज्जत और भी बढ़ गई, मगर मैं हैरान भी थी। आजकल की दुनिया में ऐसे लोग बसते थे। मैं एक दिन किचन में खाना बना रही थी कि मेरी उंगली कट गई और खून बहने लगा। जख्म ज़्यादा गहरा था, खून रुक नहीं रहा था। नूर जी ने ये मंजर देखा तो वो बिखर सी गईं। तुम्हें कितनी बार कहा है कि किचन में काम मत किया करो, तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, पर तुम्हें तो जैसे काम करने की बीमारी है। देखो कितना खून निकल रहा है, जानती हो ये खून कितना कीमती है, पर तुम्हारी मोटी अकल में ये बारीक सी बात आई भी तो कैसे? नूर जी इतनी फिक्रमंद हो गईं कि मुझे बुरी तरह डांटने लगीं। फौरन मुझे हॉस्पिटल ले गईं। वहाँ शम्स भी परेशान हो गया था। मैं रात भर सोचती रही, इन दोनों को मुझसे इतना उन्स क्यों कर है, मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? कहीं इनको मुझसे कोई मतलब तो नहीं? पर मैं इनको क्या दे सकती थी? मेरे पास तो था ही नहीं देने को। मैं तो एक आम सी लड़की थी। फिर मेरी ज़रा सी तकलीफ पर इतना परेशान क्यों हो जाते थे? अब ये फिक्र ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ गई थी, और अब इन दोनों का ऐसा रवैया मेरे दिमाग में सवाल पैदा कर रहा था। फिर एक रात मैंने देखा कि शम्स मेरे कमरे में नहीं थे। मैं इनको तलाश करते हुए नीचे आई। मेरा कमरा ऊपर था और नूर का कमरा नीचे था। वो शायद नूर जी के साथ थे। इनके कमरे की लाइट भी ऑन थी। मैं वहाँ से जाने लगी, पर इनकी बातें सुनकर रुक गई और कान लगाकर सुनने लगी। नूर जी चिल्ला रही थीं, शम्स तुम्हें इस लड़की से ज़्यादा फिक्र है या मेरी? जो इन लड़की को देखकर नीयत बहक तो नहीं गई तुम्हारी? जो काम तुम्हें करना था वो अभी तक हो जाना चाहिए था, और तुम हो के रोज एक नया बहाना बना देते हो। तुम्हें नहीं पता कि ये सब हमारे लिए किस कदर अहम है। क्या कोई मजाक चल रहा है? हमेशा बहुत प्यार से बोलने वाली नूर जी आज पूरी तरह चिल्ला रही थीं। ये सब मैं जानता हूँ। देखो नूर, इस सब को मैंने अकेले नहीं करना है, इसको भी ठीक होना चाहिए। कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है इसका। इसकी जिस्मानी हालत इस काम के लिए ठीक नहीं थी। शम्स गुस्से में था। नूर कहने लगी कि शम्स तुम जल्दी करो और बस करो अपना ये ड्रामा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात कर रहे थे। मैं वहाँ से उल्टे कदम लौट आई,
پر ساری رات یہی سب سوچتی رہی کہ وہ دونوں کیوں اتنا غصے ہو رہے تھے۔ خیر اس بات کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ ایک صبح مجھے میری طبیعت کچھ خراب لگنے لگی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور مجھے میری ماں کی کچھ باتیں یاد آنے لگیں۔ میں بیٹھی آرام کر رہی تھی کہ شمس میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ نور اپنی کسی سہیلی کی شادی میں گئی ہے، اس لیے وہ مجھے کہیں سیر کروانے لے جانا چاہتا ہے۔ مجھے بھی اس سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ یہ موقع اچھا تھا۔ میں خوشی خوشی تیار ہوئی اور ہم دونوں گھر سے نکل پڑے۔ راستے میں نے شمس سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، تم ایک بہت اچھے انسان بھی ہو اور ایک اچھے شوہر بھی۔ پر شمس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ پریشان سا تھا۔ وہ میرے لیے جوس کا گلاس لایا جو ہم نے سمندر کنارے کھڑے ہو کر پیا۔ جوس پینے کے بعد مجھے اتنا یاد ہے کہ میرا سر چکرانا شروع ہو گیا تھا۔ اس دن میرے شوہر شمس نے 24 گھنٹے تک ایک ایسا کام کیا کہ میں ہاسپٹل پہنچ گئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ہاسپٹل کا کمرہ تھا۔ مجھے ہاسپٹل کے کپڑوں میں ملبوس کروایا گیا تھا اور مجھے کئی مشینوں سے جوڑ رکھا تھا۔ وہ کمرہ، وہ ماحول، میرے سامنے کھڑا شخص جس قدر مطمئن نظر آ رہا تھا، میرے حواس میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں کیوں ہوں اور وہ بھی اس حال میں۔ پھر میں نے ایک سوال کیا اور اس شخص نے مجھے جواب حیران کر ڈالا۔ میں یہاں کیوں ہوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا ایک ضروری آپریشن ہونے والا ہے۔ شمس نے صرف اتنا کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ کوئی اوزار صاف کر رہا تھا۔ کیسا آپریشن؟ میں چلائی کیونکہ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں تمہارے دل کا آپریشن کرنا چاہتا ہوں، شمس نے کہا اور میرے ساتھ لیٹی مریضہ کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ نور جی تھیں۔ میری سانسیں تیز ہونے لگیں، مشین کی آواز تیز ہونے لگی۔ جو وہ میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا، میں اس کو وہ سب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، پر میں اس کو روک بھی کیسے سکتی تھی؟ میں نے دیکھا میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں اس نے باندھے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو التجا بھری نظروں سے دیکھا کہ مجھے جانے دو، پر وہ رحم کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں بہت گھبرا گئی۔ شمس یہ دیکھ کر پریشان ہونے لگا کہ میرا بلڈ پریشر بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا اور شاید یہ اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ وہ مجھے ریلیکس رہنے کو کہنے لگا۔ میں زور زور سے چلائی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شمس نے مجھے سب بتانے کا وعدہ کیا اور کہا، دیکھو میری بیوی نور بہت بیمار ہے، اگر جلد ہی اس کا دل نہیں بدلا گیا تو وہ مر جائے گی، اور اس کے لیے دل خریدنے کی میری حیثیت نہیں تھی، اور دل مل جاتا تب بھی مجھے کسی ایسے انسان کا دل اور اس کے خون کی ضرورت تھی جس کا بلڈ گروپ کیو پازیٹیو ہو، جو کروڑوں میں سے کسی ایک کا ہوتا ہے۔ میں تو امید ہار بیٹھا تھا، پر جب تم میری کار سے ٹکرائی میں تمہیں ہاسپٹل لایا، تمہارا خون ٹیسٹ کیا تو میں حیران رہ گیا۔ تمہارا بلڈ گروپ اور نور کا بلڈ گروپ سیم تھا۔ پھر تمہیں حاصل کرنے کے لیے تم سے شادی، اور آج میں تمہارا دل اور خون نکال کر اپنی بیوی میں ڈالنے والا ہوں تاکہ وہ ایک نئی زندگی جی سکے، مگر افسوس یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم زندہ نہیں رہ پاؤ گی۔ شمس نے مجھے ساری بات بتائی۔ میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ یہ لوگ مجھے استعمال کر رہے تھے، اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا، مجھے اور میری جان لینا چاہتے تھے، اسی لیے ان کا میرے ساتھ وہ رویہ، وہ پیار، وہ فکر، سب کے پیچھے ان کا اپنا مطلب تھا۔ اب تو میں ان کے جال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس وقت ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گئی تھی۔ میری حالت اور بھی بری ہونے لگی، میں ڈر سے کانپنے لگی تھی۔ شمس کہنے لگے، لالی مجھے معاف کر دینا، میں بہت مجبور ہوں، شمس نے کہا، اور وہ مجھے انجیکشن لگانے لگا جس کے بعد وہ آپریشن شروع کر سکتا تھا۔ ایک دم میں چلائی، شمس تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اور ہماری آنے والی اولاد بھی۔ آج تم ایک نہیں 2 جانیں لینے والے ہو، ہم دونوں تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، میں نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا تھا۔ شمس یہ سن کر کہ وہ باپ بننے والا ہے حیران رہ گیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگی۔ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی، میں بالکل ٹھیک تھی۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا، مگر ان کے جھگڑنے کی آواز مجھے یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ شمس تمہیں اس کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے منع بھی کیا تھا کہ تم اس سے دور رہنا، مگر تم نے مجھے دھوکہ دیا، نور چلائی۔ دیکھو نور، جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ، اب وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میں ابھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتا جس سے میرے بچے کی جان چلی جائے۔ نور 7 ماہ کی تو بات ہے، ہم بچے کی 2 ماہ پہلے بھی ڈیلیوری کروا لیں گے، پھر سب ویسا ہی ہوگا جیسے ہم نے سوچا تھا، شمس نے اسے تسلی دی۔
میرے پاس 7 مہینے نہیں ہیں، کیا تم بچے کے لیے میری جان خطرے میں ڈال سکتے ہو؟ شمس بچہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں نور، تم بچہ پیدا نہیں کر سکتی، تم بانجھ ہو۔ میں نے یہ بات تمہیں نہیں بتائی کہ تم کہیں مزید پریشان نہ ہو جاؤ۔ اس کے پاس میری اولاد ہے، ہمیں 7 ماہ انتظار کرنا ہی ہوگا۔ شمس نے اپنا فیصلہ سنایا اور چلا گیا۔ میں سوچنے لگی کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ مجھ سے میرا بچہ چھین کر مجھے مار ڈالیں گے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ نور 7 ماہ انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک دن شمس سے چوری بڑی چلاکی سے مجھے بے ہوش کیا اور کسی دوسرے ڈاکٹر کو رشوت دے کر یہ آپریشن کرنے کو کہا۔ وہ مجھے ہاسپٹل لے گئی اور آپریشن شروع ہو گیا، پر عین وقت پر شمس وہاں پہنچ گیا۔ وہاں ڈاکٹر سے ہاتھا پائی ہونے کے بعد شمس نے مجھے تو بچا لیا، مگر نور کا آپریشن شروع ہو چکا تھا، اس لیے بیچ میں مسئلہ بننے سے وہ اس کو بچا نہیں سکا۔ وہ مجھے واپس گھر لے آیا۔ نور کی تدفین کے بعد شمس کئی دن تک بہت اداس رہا۔ میں اس سے اب دور جانا چاہتی تھی، پر وہ مجھے جانے نہیں دے رہا تھا، اور ایک دن وہ میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ اپنی اولاد کا واسطہ دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں جاتی تو بھی کہاں جاتی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ شمس کو معاف کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ سب کچھ بدل گیا تھا۔ آج ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ سب لوگ جیسے برے نہیں ہوتے، ویسے ہی سب لوگ اچھے بھی نہیں ہوتے۔ لوگوں کو پہچاننا سیکھیے، ورنہ آپ بھی میری طرح دھوکہ کھا سکتے ہیں۔